أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے رجب المرجب کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز حاضرین، رجب المرجب یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم مہینہ بنایا ہے، جن کا احترام کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کے وقار کو بلند کیا ہے. یہ مہینہ مذہب اسلام کی وجہ سے محترم نہیں بنا ہے کہ مذہب اسلام نے اس کی تعظیم کی ہو، بلکہ زمانے جاہلیت سے اس مہینے کا احترام کفار مکہ کے یہاں بھی موجود تھا. البتہ وہ ان احترام والے مہینوں میں اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلی کر دیا کرتے تھے، انہیں بدل دیا کرتے تھے. لیکن بہرحال ان کے یہاں بھی ان مہینوں کی فضیلتیں مسلم تھیں، ان مہینوں کی فضیلتوں کو مانتے تھے. تو 4 مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے میں سے محترم ہیں، ان میں یہ مہینہ رجب کا بھی ہے. جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. کیا مطلب برکت کا؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اوقات کی صحیح حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بنا دے. اس مہینے میں اپنے آپ کو اٹینشن کرنے کا، رمضان کے لیے پوری طور پر تیار ہو جانے کا مہینہ بنا دے، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف خصوصی توجہ کے ساتھ، رغبت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ برکت کے معنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں کو، رجب اور شعبان کے ان 2 مہینوں کو رمضان کی تمہید سمجھتے تھے، رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھتے تھے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے، تیار کرتے تھے. اور ہم اور آپ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں سوئے ہوئے. اگر ابھی یہ پوچھ لیا جائے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے؟
تو بہت سارے ایسے احباب ملیں گے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اتنی غفلت ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہے کہ ہمیں اس تک کا احساس نہیں کہ اب کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، چاند ہوا اب یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما، رمضان کے مہینے تک ہمیں پا لینے کی، رمضان کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی ہماری قسمت میں مقدر فرما۔ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے میرے بھائیو، بلکہ سلف صالحین کا یہ معمول بتایا گیا ہے، بزرگان دین کا یہ معمول بتایا گیا ہے کہ 6 مہینہ رمضان کے پانے کی دعا کرتے تھے، اور رمضان کے چلے جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان میں کی گئی اعمال کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کہ بزرگوں کا معمول تھا، اسلاف کا یہ معمول تھا، اولیاء کاملین کا یہ طریقہ تھا، اور آج ہمارا طریقہ ہے میرے بھائی۔ ہم تو بس ایسے سمجھ رہے ہیں آیا اچھا ٹھیک ہے، مہینہ آیا جائے گا، جس طرح سے مہینے آتے ہیں جاتے ہیں یہ بھی ایک مہینہ آیا ہے چلا جائے گا۔ اس قدر غفلت کے ساتھ میرے بھائیوں ہم نے اس مہینے کو ٹریٹ کیا ہے، اس مہینے کا ہم نے ویلکم کیا ہے، اور اس بے حسی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کہ اللہ معاف فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ بڑی مشہور دعا ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بالکل درست ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بالکل درست ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا معمول تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ فضائل کے باب میں اس طریقے کی روایات قابل قبول ہیں، اور انسان جو ہے رمضان جیسا مہینہ پانے کی دعا کرے، اور اپنے آپ کے لمبی عمر ہونے کی دعا کرے کہ تاکہ وہ خوب رمضان میں پہنچ کر کے اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کر کے اس کو راضی کر لے، تو یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ دعا تو بالکل درست ہے، لیکن بیعینی ہی اس الفاظ کے ساتھ محدثین نے، فقہا نے اس کی تضعیف کی ہے، اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن فضائل کے باب میں اس طریقے کی احادیث جو معنی اور مفہوماً صحیح ہو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے، اچھا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر دی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو عمر بھی لمبی عطا کی ہو، اور اس کا عمل بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو، اس نے عمل بھی خوب اچھا کیا ہو، کام بھی اچھا کیا ہو، نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسا انسان سب سے بہتر انسان ہے، یہ ہے خیر الناس، یہ ہے اچھا آدمی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا،
وشر الناس، اور لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے من طال عمرہ، کہ جس کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی کر دے لیکن وساء عملہ، اس کا عمل خراب ہو۔ اللہ نے آپ کو عمر لمبی دی ہو لیکن آپ کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں دکھائی ہے اعمال کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ شر الناس ہے، یہ لوگوں میں سب سے برا ہے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، بیٹھے اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم خیر الناس میں سے ہیں یا شر الناس میں سے ہیں؟ ہم نیک لوگوں میں سے ہیں یا برے لوگوں میں سے ہیں؟ ہماری عمر اللہ نے 60 سال کر دیا ہے، 70 سال کے ہو گئے ہیں، 50 پلس ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر غفلت ہے، ابھی بھی لاپرواہی ہے، ابھی بھی اعمال صالحہ کی طرف ہم کثرت نہیں کر رہے ہیں، زیادتی نہیں ہے ہمارے اندر، تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر تو اس کی لمبی ہے، عمل برا ہے، اور یہ شخص سب سے برا انسان ہے۔ میرے بھائیو ذرا جائزہ لیجیے، رجب کا مہینہ آ گیا، اب بالکل رمضان آنا ہی چاہتا ہے، اور ہماری غفلت اور بے حسی اس طریقے سے ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، قرآن کی تلاوت تو اس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور جب فرائض کے لالے پڑے ہیں تو تہجد نوافل کا کیا پوچھنا ہے، پھر جب نماز سے اس قدر سستی اور غفلت ہے جو اہم العبادات میں سے ہے، ام العبادات میں سے ہے، تمام عبادتوں کی سردار ہے، تو پھر بقیہ روزہ اور دیگر عبادات کا کیا حشر ہوگا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں دعا کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے، تیار کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اب رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں کہ ابھی سے وہ سستی دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ چلا جائے اور ان 2 مہینوں کی نحوست اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں بھی اپنی عبادت سے محروم کر دے۔ ان مہینوں میں ہمارے نیک اعمال کی طرف نہ دلچسپی کا لینا، عدم رغبت کا ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ آ جائے اور یہی سستگی ہماری اس مہینے میں بھی برقرار ہو، اور وہ عظیم الشان جیسا اور وہ عظیم المرتبت مہینہ ہم سے اسی طرح غفلت میں گزر جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کی صحت پر تو علماء نے کلام کیا ہے، لیکن معنی اور مفہوم اعتبار سے درست ہے۔ اس کی ایک دلیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دوسری یہ ہے کہ آدمی جب زمان وقت کو بدلتا ہے یا جگہ کو بدلتا ہے تو وقت اور جگہ کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہے؟ جب انسان وقت اور جگہ کو بدلتا ہے تو وقت اور جگہ کے بدلنے سے اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، آپ ایک انسان ہے، اس نے اپنی نماز گھر میں اکیلے ادا کیا، لیکن ایک انسان ہے وہ محلے کی مسجد میں جاتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں کہ یہ دونوں کی نماز میں اور ان دونوں کے نماز کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ نماز اس نے بھی پڑھی ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، لیکن جگہ بدل لینے سے کیا ہو گئی؟ ثواب میں اضافہ ہو گیا۔
کیا ہو گیا؟ ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ گھر کی میں ایک نماز اس نے پڑھی ہے تو اس کو صرف ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملا، لیکن مسجد کے اندر آ کر کے اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو 25 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ثواب کا جو مقدار ہے یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص اور نیت کو دیکھ کر کے کتنا دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے بندے کے عمل جانتے ہیں۔ یہ تو کم درجہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنے محلے کی جامع مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے گا، اب اس کا ثواب بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ پھر وہ مسجد نبوی میں پہنچ جائے، 50,000 بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ اور مسجد نبوی سے کہاں چلا جائے؟ حرم میں، مکہ میں، تو اب کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 ہو گیا۔ تو جگہ کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، جگہ کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دلیل ہے۔ روزہ عام دنوں میں رکھتے ہیں اس کا ثواب ہے، لیکن انسان ایک نفلی روزہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر رکھ لے پھر اس کا ثواب زمانے کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی روزے کو محرم میں رکھ لے، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو جگہ اور وقت کے بدلنے سے ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ عام دنوں میں جس طریقے سے ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی طرف توجہ کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، جو بھی ذکر و اذکار کیے، اس کا ثواب ایک طرف، لیکن اس رجب المرجب میں جو آپ نیک اعمال کریں گے یہ اللہ کے حرمت والے، عظمت والے اور برکت والے مہینوں میں سے ہے۔ آپ اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے اعمال صالحہ کا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ جی، تو ہمیں کیا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکتا ہے نفلی عبادات کی طرف رغبت کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں۔ کس کے لیے؟ آگے آ رہی 2 مہینے کے بعد ایسا مہینہ کہ جس میں صرف ایک روزہ رکھ لینا پورے سال بھر روزہ رکھ لینے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، جس میں ایک نفل کا پڑھ لینا بقیہ دنوں میں فرائض کے پڑھنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مہینہ ہمیں غفلت میں نہ گزر جائے۔ اللہ کے نبی اس مہینے میں تیاری کرتے تھے اپنی۔ یہ مہینہ، یہ رجب اور شعبان کا تمہید تھا۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے، تیار کرتے تھے، اور ہماری اور آپ کی زندگی میرے بھائیوں اس محترم مہینے میں بھی، عظمت والے مہینے میں بھی، برکت والے مہینے میں بھی، جس کی عظمت، جس کی برکت کا اعتراف کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ افسوس کہ آج ہم مشرکین سے بھی گئے گزرے ہیں، آج ہمارے اندر اس مہینے کی عظمت، وقت اور اس کے وقار کا خیال نہیں ہے۔ نہیں ہے خیال، ابھی بھی ہم عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو گزار رہے ہیں۔ وقت کی قلت ہے۔ جلدی جلدی جو چند اعمال ہیں اس مہینے میں کرنے کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمیں اعمال کی طرف رجوع کرنا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ان 2 مہینوں کے اندر جو پچھلے رمضان المبارک میں ہم سے روزے قضا ہوئے، چھوٹ گئے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، غفلت کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، ابھی یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پچھلے مہینے کا بقایا ہمارا کلیئر ہو جائے۔ پچھلے مہینے کی رمضان کا جو قرضہ روزے کی صورت میں ہمارے اوپر ہے، یہ ادا کرنے کے لیے 2 مہینہ ہی ہمارے سامنے بچا ہے۔ اپنے اعمال کو کلیئر کر لیں، جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ان مہینوں میں رکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کسی دن کا انتخاب کیا جائے، جب آپ کو سہولت لگے، جب آپ کا دل چاہے آپ رکھ لیں اور ان روزوں کی قضا کر لیں۔ حساب لگا لیں کتنا روزہ چھوٹا ہے، کتنے دن باقی ہیں رمضان کے آنے کے، اور رمضان سے کوشش کریں کہ 10 دن پہلے سے جو ہے روزہ جو چھوٹا ہوا ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ یہ پہلا کام آپ کریں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، ہم اور آپ رمضان میں کثرت سے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں
عطیے کی صورت میں، صدقات کی صورت میں دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت احباب ایسے ہوں جنہوں نے پچھلے سال رمضان کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو، رمضان کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہو سکتا ہے جو رمضان کا انتظار کر رہے ہوں زکوٰۃ کے لیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو زکوٰۃ ہم نے نہیں دی ہے اپنے مال کی، اس مال کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کو کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی آپ ان سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کیجئے، ان سے لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہے تو حلال مال کو بھی ناپاک کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ حلال مال کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اور ایک اہم مہینہ، عبادتوں والا مہینہ رمضان آنے والا ہے، اور ہمارا مال ناپاک رہے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، اپنے مال کو پاک کر لیں۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہم نے اب تک نہیں دی ہے، دوسرا کام کرنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دیں۔ تیسرا کام، رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھیں، بالخصوص ایام بیز کے روزے رکھیں، تاکہ ایک پریکٹس جیسی ہو۔ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ روزے کا رکھ لینا ایک گویا کہ رمضان کے لیے تیاری کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے آ جائے۔ ایام بیز کے 2-3 روزے رکھ لیں، جب رمضان آئے تو پہلے سے جو ہم نے روزہ رکھا تھا ایک دم سے طبیعت پر بار نہیں ہوگی، بوجھ نہیں پڑے گا، چونکہ پہلے سے ہم نے کچھ روزے رکھے تھے، تو یہ رمضان ہمارے لیے روزوں کے اعتبار سے عافیت ہو جائے۔ تو رجب کے مہینے میں بہت ساری عبادات جو نفلی کر سکتے ہیں، ان نفلی میں روزہ بھی ہے، روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ چوتھا کام، رمضان گیا، قرآن بند، پھر ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب رمضان نہیں کھلے گی، بلکہ اللہ معاف فرمائے بہت سارے لوگوں کو تو رمضان میں بھی اب تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے کلام کا مہینہ ہے۔ ایک رکوع صحیح، 2-4 آیتیں صحیح، قرآن کی تلاوت کا ذرا معمول بنائے تاکہ یہ عادت رمضان میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، ہمیں قرآن پڑھنے میں پریشانی نہ ہو، چونکہ پہلے سے ہماری عادت بنی ہوئی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ ابھی سے عادت بنا لے، اپنے اوقات کا حساب لے کر کے کہ میں فلاں وقت نماز کے فلاں بعد جو ہے قرآن کی تلاوت کروں گا، اتنے پڑھیں، 4 لائن پڑھیں، 2 لائن پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا ذرا معمول بنائیں تاکہ جب رمضان جیسا مہینہ آئے تو پھر قرآن کی تلاوت میں ہم سے سستی نہ ہونے پائے۔ جی، یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا مہینہ ہے، تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ ذہنی اعتبار سے بھی تیاری کریں اور فزیکلی اعتبار سے بھی تیار ہو، دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ 5واں کام، دعائے یونس کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی دعائے یونس کا اہتمام کیا ہے، پڑھا ہے مصیبت کے اندر، اللہ نے اس کی مصیبت کو ضرور دور کیا ہے، اللہ نے اس کی پریشانیوں کو ضرور ہٹایا ہے، ختم کیا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے بھائی یونس نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے کہ اگر اس دعا کو 1000 مرتبہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 10 منٹ کافی ہے۔
10 منٹ میں آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کے ٹینشن کو اس دعا کی برکت سے دور فرما دے۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ چھٹا کام جو کرنا ہے، استغفار کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو پڑھیں۔ 100 مرتبہ صبح میں پڑھیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل کرتا ہے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ جی، تو اس دعا کا اہتمام، استغفار کا اہتمام کریں، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ 7واں کام، اپنے ایمان کو کلمہ توحید کے ذریعے سے مضبوط کریں۔ اپنے ایمان کو کلمہ توحید کے ذریعے سے مضبوط کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام میں، اس کو کثرت کے ساتھ معمول بنائیں پڑھنے کا اس مہینے سے ہی، تاکہ ہمارا ایمان رمضان کے آنے سے پہلے تک مضبوط بن جائے، قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے، ہم روحانی اعتبار سے بھی تیار ہو جائے، ظاہری اعتبار سے بھی تیار ہو جائے، باطنی اعتبار سے بھی تیار ہو جائیں، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو وہ مہینہ غفلتوں میں نہیں، عبادتوں میں ہمارا گزرے، وہ مہینہ بے حسی میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور نوازشات کے حاصل کرنے میں گزر جائے، وہ مہینہ غفلتوں میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطایا کو لینے میں گزرے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزرے۔ ابھی سے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے آنے سے پہلے چاند دیکھتے ہی دعا کر لیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیاری کریں۔ یہی آج کی اس خطبہ جمعہ سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ یہ چند کام ہیں، اگر ہم اور آپ کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان سے پہلے ہم بالکل تیار ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں عبادات کے ذریعے سے حاصل کر کے اپنے اعمال صالحہ کو اپنے خدا کے بینک میں کثرت کے ساتھ سیو کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔